پاکستان کا بدنصیب آرمی چیف چند گھنٹے آرمی چیف بن کر سال بھر جیل کاٹی۔ وہ شخص مقدر کا سکندر کہلاتا ہے جسے کسی ملک کا آرمی چیف بنایا جائے، اور پاکستان کا آرمی چیف وہ ہوتا ہے جسے دنیا بھر کے فوجی سربراہ بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مگر شاید آپ ہماری اس خبر کو مذاق سمجھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جہاں ضیاء الحق، ایوب خان، پرویز مشرف، پرویز کیانی، رحیل شریف جیسے دبنگ آرمی چیف گزرے، وہیں ایک بدنصیب آرمی چیف بھی گزرا ہے جو پاکستان ISI کا سربراہ بھی تھا، مگر قسمت اس سے روٹھی اور نواز شریف نے اسے پرویز مشرف کی جگہ ہٹا کر آرمی چیف بنا دیا تھا۔ اس آرمی چیف کا نام خواجہ ضیاء الدین بٹ ہے۔ پاکستان کا یہ آرمی چیف صرف اتنی ہی دیر فوجی سربراہ رہا جب تک پرویز مشرف کا طیارہ سری لنکا سے پاکستان کی پرواز میں ہوا میں مہلک رہا۔ جو ہی اس جہاز نے لینڈ کی، پرویز مشرف کے وفادار نیب جنرل عزیز اور جنرل محمود نے سب سے پہلے اس نکمے اور نکٹو آرمی چیف کو قابو میں کیا۔ فوج کے اس حاضر سروس آرمی چیف کو عام فوجیوں نے گرفتار کیا اور پھر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ضیاء الدین بٹ نے جیل سے رہا ہونے کے بعد جو اپنا پہلا انٹرویو دیا، اس میں جیل کے ان حالات کا تذکرہ کیا ہے جو ان کے ساتھ وہاں ہوتا رہا۔ نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کو دیگر قیدیوں کی طرح کھانا دیا جاتا تھا، چہل قدمی کی اجازت دی جاتی تھی، انہیں مختلف طریقے سے ڈرایا اور جگایا جاتا تھا، اور انہیں خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں وہ اس کی جان ہی نہ لے لیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک سال میں ان کا وزن کئی کلو کم ہو گیا تھا اور طبیعت بہت ناساز رہی۔ پاکستان کا یہ بد نصیب آرمی چیف یقیناً ہمارے وطن کے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ نے بتایا کہ کارگل جنگ کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے خوف سے پرویز مشرف نے طیارہ اغوا کرنے کا ڈرامہ رچایا۔ گرفتار آرمی چیف نے بتایا کہ فوج کے سپہ سالار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نواز شریف کو اٹک قلعے میں غداری کے مقدمے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا اور ان کا انجام بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہوگا۔ انہوں نے پاکستان بھر کے سیاستدانوں سے گلہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جمہوریت بچانے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ پرویز مشرف نواز شریف کا تختہ الٹنے کے بعد 3 ماہ تک بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اگر سیاستدان صرف شرح دستور پر دھرنا دے دیتے یا عوام کو لے آتے تو پرویز مشرف 10 سال تو کیا 1 سال بھی مارشل لا نہ لگا پاتے۔ انہوں نے جیل میں گزرے اپنے تلخ دنوں کے بارے میں بتایا کہ 660 دن مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، صرف قرآن پاک پڑھنے کے لیے دیا جاتا رہا۔ البتہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پرویز کیانی کو خالصتاً میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف لگایا، جو قابل تحسین عمل ہے۔ جب ایک سوال پوچھا گیا کہ فوج والوں نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو سب سے اہم سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس پر تو پاکستان کے سب سے تجربہ کار کمانڈوز تعینات تھے، مگر جو وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرنے آئے وہ چھوٹے بچے اور نوجوان فوجی تھے۔ اگر میں بھی اپنے کمانڈوز کو جوابی کارروائی کا حکم دیتا تو معصوم جانوں کا بہت نقصان ہو جاتا۔ میں نے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ آپ میں سے کوئی بھی گولی نہیں چلائے گا۔ میں دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، اپنی سیٹ کی قربانی دی، لیکن پاکستان کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ تاہم انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ پرویز مشرف کا جہاز میں بیٹھے ہوئے بھی پاکستانی فوج پر پورا کنٹرول تھا، اور اسی وجہ سے نیچے سے اوپر تمام فوج پرویز مشرف کے حکم کے تابع تھی۔ اس لیے انہوں نے مشرف کے حکم پر منوعاً عمل کیا اور ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔